اچھا جی. اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی نظر آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے اپنے سبق میں مرض کے درجات کو پڑھا تھا. مرض کے درجات ہم نے کل سبق میں پڑھے تھے. تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے دوا کے درجات. کل جو ہم نے مرض کے درجات جو پڑھے تھے، لذت، حبس، قبض اور سوزش، ورم، زوف، یہ 6 ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے سب کو؟ جی لذت سب سے پہلا درجہ لذت، دوسرا حبس، حبس تیسرا قبض، چوتھا سوزش، پانچواں ورم اور چھٹا زوف. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 6 درجات ہم نے کل پڑھے تھے. ٹھیک ہے، تو آج ہم آگے چلتے ہیں کہ آج اسی طرح جس طرح مرض کے 6 درجات ہیں، اسی طرح دوا کے بھی 6 درجات ہیں. تو جس درجے کا مرض ہوگا اسی درجے کی ہم دوا دیں گے. تو حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے طب پاکستانی قانون فرد اعضاء کے تحت نہ صرف انہوں نے مرض کے درجات مقرر کیے ہیں، بلکہ علاج کو بھی ایک انتہائی سائنسی، منطقی اور فطری ترتیب دی ہے. فارماکوپیا کی یہ ترتیب اس اصول پر مبنی ہے کہ جس طرح مرض درجہ بدرجہ بڑھتا ہے اور خطرناک صورت اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح دوا کی طاقت اور اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو بھی مرض کے درجے کے عین مطابق ہونا چاہیے. ایک معالج کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ مرض کے درجے کو پہچانے اور اسی درجے کی دوا تجویز کرے. اچھا جی، مدارج ادویہ مندرجہ ذیل ہیں. یہ 6 ہیں مدارج ادویہ. نمبر 1 محرک، نمبر 2 شدید، نمبر 3 ملین، نمبر 4 مسل، نمبر 5 اکسیر اور نمبر 6 مقوی. تو جس درجے کا مرض ہوگا تو دوا بھی اسی درجے کی دینی ہے. ٹھیک ہے. محرک کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم نے کل لذت کا مطلب پڑھا، حبس کا پڑھا، قبض کا پڑھا، سوزش، ورم، زوف کا پڑھا، اب ہم ان 6 کی مطلب بھی پڑھیں گے. محرک کا مطلب ہوتا ہے، ویسے لفظی معنی محرک ہوتا ہے تحریک دینا. تو اگر مرض لذت کے درجے کا ہو تو دوا محرک دیں گے. محرک اس دوا کو کہتے ہیں، یہ خیر آگے بھی آ جائے گا، جو ہلکی سی تحریک دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ معمولی سی تحریک دیتی ہے. اور یہ عام طور پر ہماری جو غذائیں ہوتی ہیں نا، یہ محرک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جتنی بھی ہم غذائیں کھاتے ہیں یا مختلف قسم کے ہم پھل کھاتے ہیں روٹین میں، تو یہ عام طور پر سارے کے سارے یہ محرک ہوتے ہیں، یعنی ہلکی سی تحریک دیتے ہیں جو ان کا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے نا؟ اس سے اگلا درجہ ہے شدید. اگر مرض حبس کے درجے کا ہو تو دوا شدید دیں گے. یہ محرک سے تیز درجے کی دوا ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی شدت پائی جاتی ہے اس کی تحریک میں، تو اس کو شدید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مائک کس کا کھولا ہے؟ مائک کو بند کر دیں. امجد ملک صاحب مائک کو بند کر دیں. اچھا، تیسرا درجہ ہے ملین. ملین اگر مرض قبض کے درجے کا ہو، قبض کے درجے کا ہو تو پھر ہم ملین دیں گے. مرض حبس کے درجے کا ہو تو ہم شدید دیں گے. مرض اگر لذت کے درجے کا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، محرک دیں گے. ملین اس دوا کو کہتے ہیں جو ملین کا معنی ہوتا ہے نرم کرنے والی. ٹھیک ہے نا؟ ملین کا معنی ہوتا ہے نرم کرنے والی چیز. تو یہ دوا اندر جا کر نرمی پیدا کرتی ہے، قبض کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے. مسل اگر دوا سوزش کے درجے کا ہو، اگر مرض سوزش کے درجے کا ہو تو دوا مسہل دیں گے. مسہل کا مطلب ہوتا ہے یعنی تیزی کے ساتھ، یہ دوا جو ہوتی ہے عام طور پر ہلکے سے موشن لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو مسہل کہتے ہیں. اکسیر اگر مرض زوف کے نہیں اکسیر اگر مرض ورم کے درجے کا ہو تو دوا اکسیر دیں گے. اکسیر بہت تیز دوا ہوتی ہے شدت کے ساتھ، یہ آگے ساری چیزیں آ رہی ہیں. مقوی اگر مرض زوف کے درجے کا ہو تو پھر ہم مقوی دوا دیں گے. ٹھیک ہے.
ان 6 مدارج ادویہ کی تفصیل اور فنی وضاحت اب ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. محرک کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ دوا ہے، یہ دوا مرض کے پہلے درجے یعنی لذت میں استعمال کروائی جاتی ہے، چونکہ اس درجے میں صرف عضو کی کیفیات متاثر ہوتی ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ لذت میں کیا ہوتا ہے؟ کیفیت تبدیل ہوتی ہے. یعنی آدمی کو یا تو گرمی لگی ہوتی ہے بہت زیادہ، یا سردی لگی ہوتی ہے، یا خشکی پیدا ہو جاتی ہے، یا تری پیدا ہو جاتی ہے. ایک عام نارمل اعتدال سے تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. کیفیت انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے یار مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، یا کبھی آدمی کہتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. ہوتا ہے نا ایسے بیٹھے بیٹھے، مثلا ایک کمرے میں 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، 5واں بندہ کہہ رہا ہے مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، پنکھا چلاؤ. تو یہ ہلکی سی جو اس کے جسم کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کو لذت کے درجے کی بیماری ہم کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک کمرے میں 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے تو سردی لگ رہی ہے. تو یعنی اس کی کیفیت کے اندر تبدیلی آ گئی. تو ہم اس کو دوا بھی کس درجے کی دیں گے؟ اسی درجے کی دیں گے. اب اس درجے کی دوا کیا ہے؟ اسے ہم کہیں گے یار کیا کرو تم، سردی لگ رہی ہے تو چائے لاؤ جی، کہوا لاؤ. ٹھیک ہے نا. اب یہ چائے کہوا کیا ہے؟ محرک درجے کی چیزیں ہیں. تو وہ کہوا پیے گا، چائے پیے گا، یا اس طرح کی ہلکی سی کوئی گرم چیز کھائے گا، تو اس کا اس کو جو سردی لگ رہی تھی اس کی جو کیفیت متاثر ہو رہی تھی، وہ کیفیت اس کا کیفیت کے اندر جو بگاڑ آ گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ لذت کے درجے میں عضو کی کیفیات متاثر ہوتی ہیں اور مزاج میں ہلکا سا بگاڑ ہوتا ہے. اس لیے محرک دوا کا کام صرف متعلقہ عضو میں ہلکی سی طبی تیزی پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ دوا عضو کو بیدار کرتی ہے تاکہ وہ اپنی سست پڑی ہوئی حرارت یا طبی کیفیت کو دوبارہ بحال کر لے اور مرض ابتدا ہی میں ختم ہو جائے. اب دیکھیں، جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے، تو اگر اس پہ کنٹرول نہ پایا گیا، اب اس کو جو شروع میں سردی ہلکی ہلکی لگ رہی تھی، وہ اگر کوئی گرم چیز کھا لے، کہوا چائے یہ وہ، تو کنٹرول ہو جائے گی، یا اپنے اوپر کمبل لے لے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اسی حالت میں جس میں وہ پہلے کہہ رہا تھا مجھے سردی لگ رہی ہے، اس کو 1 گھنٹہ اور چھوڑ دیں، تو وہ سردی جو ہے نا شدت اختیار کر جائے گی اور اندر جا کر اتنی تبدیلی کر دے گی کہ اس کو بخار چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا محرک. شدید دوا کیا ہوتی ہے؟ یہ دوا مرض کے دوسرے درجے یعنی حبس میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حبس میں دی جاتی ہے. تو جب مرض لذت سے بڑھ کر حبس میں تبدیل ہو جائے اور اخلاط رکنا شروع ہو جائیں. تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب مرض حبس میں ہوتا ہے تو پھر اخلاط میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. لذت میں صرف کیفیت بدلتی ہے. ٹھیک ہے نا. انسان کہتا ہے مجھے گرمی لگ گئی، مجھے سردی لگ گئی. اور شدید کیا کہتے ہیں، حبس کے درجے میں جب مرض چلا جاتا ہے تو پھر واقعتاً اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو انسان کی اخلاط ہوتی ہیں، سودا، صفرا، بلغم، وہ متعلقہ عضو میں رکنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا کوئی آدمی کو صفرا ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا گرمی کی صورت میں، سردی کی صورت میں بلغم جمع ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آدمی کہے گا جی مجھے تو نزلہ لگ گیا. ٹھیک ہے. سردی لگی، پہلے مجھے سردی لگی تھی اور اب مجھے نزلہ لگ گیا، یعنی یہ اگلے درجے میں چلا گیا آپ کا کام. ٹھیک ہے نا. تو اخلاط رکنا شروع ہو جائیں تو محض محرک دوا کام نہیں کرتی. جب نزلہ لگ گیا تو اب جو ہے نا صرف وہ گرم پانی ہلکا سا یا چادر اوڑھنے سے نزلہ ٹھیک نہیں ہوگا، کمبل اوڑھنے سے نزلہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اب اخلاط کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. اب آپ کو شدید درجے کی یہ شدید دوا دینی پڑے گی جو محرک کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اس کا کام عضو پر دباؤ ڈال کر رکی ہوئی خلط کو آگے دھکیلنا ہوتا ہے اور رکاوٹ یعنی حبس کو توڑنا ہوتا ہے تاکہ رطوبت کا طبی بہاؤ اور نظام اخراج دوبارہ بحال ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے اس میں جو ہے نا نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ڈسٹرب ہوتی ہے کلاس. آئندہ کے لیے اس طرح کی کوئی ترتیب بنائیں گے، جب دوبارہ کبھی کلاس ہوگی انشاءاللہ عید کے بعد تو اس میں ایسی ترتیب بنائیں گے کہ ایک گروپ بنائیں گے اور جو لوگ داخل ہوں گے ان کو صرف گروپ میں ایڈ کیا جائے گا، گروپ میں کوئی نیا بندہ ایڈ نہیں ہوگا اور پھر وہی لوگ کلاس میں شامل ہوں گے. اب یہ پوری کلاس چلتی رہتی ہے آخر تک، یہ ٹنگ لگا رہتا ہے بس.
ہر کوئی آ رہا ہے تو جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو جا رہا ہے، تو اس سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. اب چلے ہماری جو 4 دن رہ گئے ہیں تو یہ تو بس ٹھیک ہے، آئندہ پھر ایسی ترتیب بنائیں گے کہ جو بندے شروع میں ہوں گے وہی ہوں گے، درمیان میں کوئی شامل نہیں ہوگا. اچھا، ملین. ملین یہ دوا مر یہ دوا مرض کے تیسرے درجے یعنی قبض میں استعمال ہوتی ہے. جب حبس کی وجہ سے اعضاء اور پٹھوں میں کھینچاؤ، سختی اور جکڑن آ جائے تو پھر اس صورت میں ملین دوا دی جاتی ہے. ملین کا مطلب ہے نرم کرنے والی. یہ دوا اعضاء کی سختی کو نرم کرتی ہے، پٹھوں کی غیر طبی تناؤ کو ختم کرتی ہے اور رکے ہوئے فاسد مادوں کو پگھلا کر اور نرم کر کے خارج ہونے کے قابل بناتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باقاعدہ پھر اس کو ہم دوا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے والی 2 چیزیں جو ہے نا، وہ ان کو ہم غذائے دوا کہتے ہیں. غذائے دوا یعنی وہ غذا بھی ہیں، دوا بھی ہیں. عام طور پر یہ شدید اور محرک نارمل چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری روٹین کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس میں فروٹ بھی آ جاتے ہیں، ہماری خوراکیں بھی آ جاتی ہیں. کچھ خوراکیں فروٹ محرک ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں فروٹ شدید ہوتے ہیں. لیکن ملین جو ہے نا، یہ پھر باقاعدہ دوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ دوا ہوتی ہے. تو یہ قبض کے درجے کا جو مرض ہوتا ہے اس میں پھر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مسل. یہ دوا مرض کے چوتھے درجے یعنی سوزش میں تجویز کی جاتی ہے. سوزش کے درجے میں کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا ارواح متاثر ہوتی ہیں. امور طبیعہ میں پانچویں چیز ہم نے پڑھی تھی ارواح. تو جب مرض سوزش کے درجے کو پہنچ جائے تو پھر وہ ہماری ارواح پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ارواح کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم میں مختلف قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اپلیکیشنیں ہوتی ہیں. جس طرح موبائل میں مختلف کام کرنے کے لیے مختلف اپلیکیشنیں ہوتی ہیں، تو اس طرح ارواح ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، گیسز ہوتی ہیں مختلف جو مختلف کام کرتی ہیں. تو جب مرض سوزش کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ان ارواح کو متاثر کرتا ہے اور شدید درد و جلن کی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رکے ہوئے مادوں کا تعفن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب جسم میں تعفن پیدا ہو جائے نا تو پھر بخار چڑھ جاتا ہے. یہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے. جب بیماری جسم میں تعفن پیدا کر دے تو انسان کو بخار چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بخار بیماری نہیں ہوتی خود. بخار اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پر تعفن پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم بخار کا علاج نہیں کرتے، ہم بخار کی صورت میں تحریک چیک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تحریک ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں تحریک ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس عضو میں تعفن ہے. پھر ہم اس کے مطابق جو ہے، مثال کے طور پر اعصابی تعفن ہوگا تو ہم عضلاتی مسل دیں گے. عضلاتی تعفن ہوگا تو ہم غدی مسل دیں گے. غدی تعفن ہوگا تو ہم اعصابی مسل دیں گے. ٹھیک ہے. مسل دوا کا بنیادی کام ان فاسد اور زہریلے مادوں کو تیزی سے جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ مادے خارج ہو جائیں گے تو تعفن ختم ہو جائے گا. جب تعفن ختم ہو جائے گا تو بخار بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور مسل دوا عام طور پر دست لگاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوا جو ہے جب استعمال کی جاتی ہے تو مریض کو دست لگتے ہیں اور دستوں میں وہ مادہ نکل جاتا ہے. صفرا ہوگا تو صفرا دستوں میں نکل جائے گا، بلغم ہوگا تو بلغم دستوں میں نکل جائے گا، اور سودا ہوگا تو سودا دستوں میں نکل جائے گا. تو جو مسل دیں گے وہ مسل اس خلط کو دست کے ذریعے جسم سے فوری طور پر خارج کر دے گا. موشن لگیں گے بندے کو اور بندہ ایک دم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے گا، وہ کہے گا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. جب تک وہ مواد خارج نہیں ہوگا دباؤ اور سوزش ختم نہیں ہو سکتی. نمبر 5 اکسیر. یہ دوا مرض کے 5ویں درجے یعنی ورم میں دی جاتی ہے. یعنی ایک آدمی کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کے کیا کہتے ہیں سوزش کا سے بھی اگلے درجے میں چلی گئی، اس کا علاج نہیں ہوا تو وہ پھر ورم کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اور ورم سے کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب دوا ورم کے درجے کو پہنچ جائے تو جسم کے اندر جو قوہ امور طبیعہ کی جو چھٹی چیز ہم نے پڑھی تھی، قوتیں ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو عضو سوج کر، جب ورم ہوتا ہے تو عضو سوج کر اپنی قوت کھو بیٹھتے ہیں اور شدید خطرے کی حالت ہو تو مسل دوائیں مزید کمزوری پیدا کر سکتی ہیں. اس مقام پر اکسیر دوا دی جاتی ہے. اکسیر بہت تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہے. اکسیر عام طور پر ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو بہت تیز دوائیاں ہوتی ہیں اور یہ عام طور پر
تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہے، بالکل جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں یہ گراموں میں نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا، ہاں گراموں میں آدھا گرام یا اس سے بھی کم دی جاتی ہیں. شدید دوائیں ہوتی ہیں بہت سخت قسم کی. یہ انتہائی طاقتور اور زود اثر دوا ہوتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، یہ فوری طور پر اس ورم کو تحلیل کر دیتی ہے، زہریلے اثرات کا تریاق کرتی ہے، اور عضو کی ڈوبتی ہوئی قوت کو حیرت انگیز تیزی سے بحال کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 ہے مقوی. یہ دوا مرض کے چھٹے اور آخری درجے یعنی ضعف میں دی جاتی ہے. جب متعلقہ عضو اپنا فعل مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے یا اس کے افعال میں شدید نقص آ جاتا ہے تو عضو کو ادویات سے زیادہ غذا اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. مقوی دوا کا کام کمزور اور نڈھال عضو کو بھرپور غذائیت اور طاقت فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے طبعی افعال کو دوبارہ درست طریقے سے سر انجام دے سکے. ٹھیک ہے نا. تو طب پاکستانی کی یہ ترتیب علاج کو تکے یا اندازے مارنے سے نکال کر ایک یقینی علم بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ آپ نے تکے نہیں مارنے، اندازے نہیں مارنے. اس ترتیب کے ساتھ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ بیماری کا درجہ کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ، اور یہ کیسے پتا چلے گا بیماری کا درجہ کیا ہے، یہ اس کا تعلق انسان کے علم اور تجربے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلی دو جو چیزیں ہیں یہ تو چلو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور لیکن یہ اگلی جو چیزیں ہیں نا یہ انسان کو علم اور تجربے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ضعف کا، جیسے کہ ہم نے کل اس کی تعریف پڑھی کہ انسان کے افعال کام کرنا چھوڑ دے، انسان کے اعضاء جو ہے وہ اپنے افعال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال ہم نے دی تھی فالج کی، کہ انسان کے بازو کا کیا کام ہے، ٹانگ کا کام ہے جسم کو کھڑا کرنا، ٹانگ کے اوپر جسم کھڑا ہوتا ہے. بازو جو ہے کسی چیز کو پکڑتا ہے، اٹھاتا ہے، 20 کلو بھی اٹھا لیتا ہے، 10 کلو بھی اٹھا لیتا ہے. اب جس پر فالج کا اٹیک ہو گیا تو یہ چھٹے درجے کی بیماری ہوتی ہے. یہ اٹیک ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ کے افعال ختم ہو گئے، فنکشن ختم ہو گیا، ٹانگ کا فنکشن ختم ہو گیا. تو اب اس درجے میں پھر مقوی دوا دی جاتی ہے، اکسیر دی جاتی ہے، مقوی دی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی حضرت. اب تھوڑا سا اس کی تصاویر دیکھ لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے 6 درجات مرض پڑھے تھے، اب یہ ادویات کے بھی 6 درجے ہیں. پہلی سیڑھی محرک، دوسری شدید، تیسری ملین، چوتھی مسل، پانچویں اکسیر، چھٹی مقوی. ٹھیک ہے. یہ مرض کے درجات ہیں 6. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ 6 آگے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے یہ آگے ہے. لذت سے کیفیت بدلتی ہے، اور اس صورت میں آپ نے محرک دوا دینی ہے. حبس، اس سے اخلاط متاثر ہوتی ہیں، اس صورت میں آپ نے شدید دوا دینی ہے. قبض، اس سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، پہلے صرف اخلاط متاثر ہوئی تھی، اب اتنی شدید ہو گئی ہے بیماری کہ وہ اعضاء پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں ملین دوا دیں گے. سوزش، اس سے ارواح متاثر ہوتی ہیں، اب اس صورت میں مسل دوا دیں گے. ورم، اس سے قوتیں متاثر ہوتی ہیں انسان کی، اس صورت میں اکسیر دیں گے. ضعف، اس سے انسان کے افعال اور فنکشن ختم ہو جاتے ہیں، اس عضو کے جو فنکشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاتھ کا فنکشن تھا پکڑنا، وہ پکڑ نہیں سکتا. ٹانگ کا فنکشن تھا جسم کو کھڑا کرنا، اس پہ اب جسم کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں مقوی دوا دیں گے. تحریک اور سوزش کا بنیادی فرق. اگر مقام تحریک ہی مرض ہے تو کیا حالت صحت میں کسی اور مقام پر تحریک نہیں ہونی چاہیے؟ ایک سوال ہے. دیکھیں، صحت اور مرض کی یہاں پر تعریف کی گئی. حالت صحت کیا ہے؟ تحریک معتدل ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے. مقام تحلیل اور تسکین پر میں بھی اعتدال ہوتا ہے. یعنی تحریک کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ تحریک ہی مقام مرض ہوتا ہے، لیکن تحریک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر تحریک ہے تو وہ ہر صورت میں وہاں بیماری ہوگی. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. ایک معتدل حالت میں، اعتدال حالت میں، ظاہر ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں تو تحریک ہوگی. ایک جگہ تحریک ہوگی، دوسری جگہ تحلیل ہوگی، تیسری جگہ تسکین ہوگی. لیکن
یہ ساری چیزیں اپنے اعتدال میں ہوں، تحریک بھی اپنے اعتدال میں ہو، تسکین تحلیل بھی اعتدال میں ہو، تو پھر یہ حالت صحت ہوتی ہے. حالت مرض، تحریک حالت مرض وہ ہوتی ہے کہ جب تحریک اپنے اعتدال سے نکل کر شدت اختیار کر لے. ٹھیک ہے نا. تحریک زیادہ تیز ہو کر ایک جگہ رک جاتی ہے، مقام تحریک تحلیل و تسکین تبدیل نہیں ہوتے، جس سے مقام تحریک پر سوزش پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام روٹین میں یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. دیکھیں کسی وقت اچانک بندے کو زکام ہلکا سا لگ جاتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایک 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چھینکیں آ رہی تھی تو اس وقت اعصاب میں تحریک تھی، لیکن خود بخود ہی کوئی ہم نے چائے پی یا کوئی ہم نے کریلے پکے ہوئے تھے یا آلو پکے ہوئے تھے وہ کھائے، تو چونکہ عضلاتی مزاج ہوتے ہیں، قابض ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے روٹی کھانے سے وہ کیا ہوا، وہ ہلکی سی جو تحریک تھی اعصاب کی وہ ادھر آ گئی. تو یہ دن میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بیماری تب ہوتی ہے کہ جب یہ چیز رک جائے، تحریک ایک جگہ پر رک جائے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، اب اس میں پھر شدت آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر تب بیماری بنتی ہے. تحریک چند منٹ سے چند دن، دوران خون مختصر وقت کے لیے قائم رہے، یہ بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قائم رہے پھر تبدیل ہو جائے، پھر کچھ منٹ یا 1 آدھ دن قائم رہے پھر تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن تحریک اگر ہفتوں اور مہینوں اور سالوں تبدیل نہ ہو تو پھر یہ بیماری ہوتی ہے. درست تشخیص کامل علاج. تحریک جب تک سوزش نہ بنے بیماری نہیں بنتی. مرض کے درست درجے کی پہچان ہی دوا کے درست درجے کی تعین کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ یہ کہ سوزش اور تحریک میں فرق یہ ہے کہ تحریک بیماری ویسے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تحریک تب بیماری بنتی ہے جب مرض تیسرے اور چوتھے درجے کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. سوزش کے درجے کو پہنچ جائے تو پھر سمجھ لو کہ اب بیماری شروع ہو گئی. اچھا جی، یہ ہمارے سبق کا ایک حصہ ہو گیا. اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں بھول جاؤں گا. اچھا وہ ساتھی ابھی ہیں جنہوں نے پوچھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ ایک پہلے کیلکولیٹر کا پوچھ رہے تھے تو. جی 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 اچھا شاہ جی صاحب ہاں ہاں موجود ہوں جی. آپ نے پتہ نہیں کون سا کوئی نسخہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے چیک کیا وہاں پر، نسخہ چیک کیا تو اس جی کا جی مزاج کیلکولیٹر نے بنایا خوش گرم. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ کس مرض کو دیں گے، جی تو وہ میں اس وقت سبق ہاں تیار جی کر ہاں رہا تھا، مصروف تھا میں، تو میں نے جلدی میں آپ کو بتا دیا اس اچھا اگلے والے کو دینے. تو اب دیکھیں ہم نے اصول تو جی پڑھ لیا نا. اگر جو نسخہ خشک ہاں جی گرم ہے، خشک گرم ہے، اس کے اندر جو ہے نا 60% خشکی ہے اور باقی گرمی ہے، تو یہ خشک گرم کسے کہتے ہیں؟ خشک گرم کا مطلب ہوتا ہے عضلاتی غدی. کیا مطلب ہوتا جی ہے؟ عضلاتی غدی. عضلاتی ذاتی بدی. بدھی. ٹھیک ہے. تو عضلاتی غدی نسخہ آپ کس کو دیں گے؟ آپ خود مجھے بتائیں. اچھا جی جو ہم نے سبق پڑھا ہے اتنے دنوں میں، چلیں یہی پہلا ٹیسٹ ہے، تو کس کو دیں گے آپ؟ کس مزاج کو دیں گے عضلاتی غدی؟ عضلاتی کوئی بھی غدہ، بتائے یا وہی شخص؟ عضلات نہیں، پہلے وہ بتائیں، جی وہ نہ بتایا تو پھر کوئی اور بتائے. عضلاتی غدی وہ یعنی آساوی والی. ہاں، عضلاتی غدے کا نسخے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسخہ جب کوئی کھائے گا تو اس جی کے اندر عضلاتی تحریک پیدا ہوگی. تو آپ عضلاتی تحریک کس میں پیدا جی کریں گے؟ اعصابی والے میں پیدا کریں گے. ظاہر ہے عضلاتی جی تحریک نسخہ آپ اسی کو دیں گے جس کی تحریک اعصابی ہے، بیماری بن گئی ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس اعصابی تحریک کو عضلاتی میں بدلنا ہے، تو پھر آپ خشک گرم یا وہ نسخہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی اب؟ ٹھیک ہے جی ہاں. ہاں جی ہاں اچھا جی، جی جی ہم اب آگے چلتے ہیں جی اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف. اور ادویاتی اصطلاحات، جو ہماری طب کے اندر کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ادویاتی اصطلاحات یہاں پر مختصر سی میں نے دی ہوئی ہیں، ورنہ آپ اس میں مفردات کتاب ہوتی ہے یا اس طرح کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں تو بہت زیادہ دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. چونکہ ہم اتنی تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم بنیادی چیزیں پڑھ رہے ہیں، چند ایک اصطلاحات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ضروری ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ بہت زیادہ اصطلاحات ہیں، کوئی 100 کے قریب اصطلاحات ہیں مختلف. تو ان میں سے یہ 5-6 تو ہم نے ابھی پڑھ لی نا. محرک ایسی دوا جو کسی مفرد عضو کو سکون کی حالت سے نکال کر فعل میں لے آئے. ٹھیک ہے. شدید، یہ دوا محرک سے ذرا تیز ہوتی ہے. ملین، یہ وہ دوا ہے جس میں محرک اور شدید اثرات کے ساتھ ساتھ فضلات کو جسم سے خارج کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے.
مسل، اس دوا میں محرک شدید اور ملین اثرات کے علاوہ ادرار کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنے والی، پیشاب لانے کی قوت بھی ہوتی ہے، اور اسے کم مقدار میں دے کر مقوی اثرات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مقوی ایسی اشیاء جو جن میں غذا دوا اور زہر تک شامل ہوں، جو کسی عضو کی طرف خون کو آہستہ آہستہ جذب کرانا شروع کر دیں۔ اکسیر یہ وہ دوا ہے جو فوراً خون میں جذب ہو کر اپنا اثر شروع کر دیتی ہے اور مدتوں تک اپنی شفائی اثرات جسم میں قائم رکھے، اور عام طور پر دائمی امراض۔ اچھا تھوڑی سی اس میں غلطی ہوگی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ میں اب خود کنفیوز ہو گیا ہوں، ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب میں فرق آ گیا تھوڑا سا۔ چلیں اس کو دیکھ، مقوی 6 نمبر ہونا چاہیے، یہ یہاں پر 5 ہو گیا ہے۔ ہاں یہ ترتیب، چلیں ترتیب سیٹ ہو جائے گی۔ اچھا یہ 6 تو ہم نے پڑھ لی نا، اب آگے ہے ہنگامی ادویات۔ یہ 6 جو ہے نا، آگے فارماکوپیا ہمارا آئے گا، وہ یہ 6 چیزیں ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ ادویات ہوتی ہیں ہنگامی ادویات، جیسے تریاق ہے۔ تریاق اس دوا کو کہتے ہیں جو کسی زہر کو باطل کر دے یا یکدم جسم کی حالت کو یکسر تبدیل کر دے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی زہر یا مرض جیسے ہیضہ اور خونی قے، خون کی الٹیاں سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو تریاق یعنی کہ یہ ان جو ہم نے 6 پڑھی ہیں ان سے بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک اگلے درجے کی چیز ہے، کہ جب بالکل ایک انسان اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب اس کا خطرہ ہے کہ یہ بس مرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں تریاق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسم میں کوئی زہر پھیل گیا ہے، تو جیسے سانپ کا زہر، تو کہتے ہیں یہ جی سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ تو مختلف، صرف سانپ کا زہر نہیں، اور بھی زہر ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسا زہر پھیل گیا ہے تو اس زہر کو فوری طور پر خارج کرنے کے لیے پھر ایسی صورت میں تریاق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ ایک اور چیز ہوگی۔ اب ایک اور چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ ادویات کی ظاہری شکلیں اور مرکبات، یہ بھی اصطلاحات ہیں ہماری طب کے اندر استعمال ہونے والی، مختلف اصطلاحات ہیں کہ لبوب کیا ہوتا ہے، تو حمیرہ کیا ہوتا ہے، تو تریفل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نمبر 1 پہ ہے لبوب۔ لبوب یہ لب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مغز، ٹھیک ہے نا، گیری۔ اس میں یعنی لبوب وہ ادویات ہوتی ہیں کہ اس میں ادویہ کے مغز اور پرندوں کے مغز شامل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے بادام کا مغز ہو گیا، اخروٹ کا مغز ہو گیا، اسی طرح گائے کا مغز ہو گیا، چڑی کا مغز ہو گیا۔ تو ان چیزوں سے جو ادویات بنتی ہیں، مغزیات جس سے جو ادویات بنتی ہیں، ان ادویات کو لبوب کہا جاتا ہے۔ یا جن ادویات میں مغزیات کی تعداد زیادہ ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں لبوب ہے، لبوب کبیر، لبوب صغیر، یہ عام طور پر ملتے ہیں، حکیم بناتے بھی ہیں۔ تو ان کے اندر مغزیات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن مغزیات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے ان کو لبوب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حلوہ، یہ تو مشہور چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دوائی غذا ہے۔ دوائی غذا یہ لفظ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوائی غذا اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو بطور دوا بھی استعمال ہو، بطور غذا بھی استعمال ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قہوہ ہوتا ہے، قہوہ بھی دوائی غذا ہے کہ بطور غذا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عام روٹین میں بھی قہوہ پی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی بطور دوا بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو سردی لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں قہوہ پی لو، کسی کو زکام لگ گیا تو ہم کہتے ہیں اس میں قہوے میں لونگ دار چینی ڈال کے پی لو، ٹھیک ہے نا۔ تو دوائی غذا، حلوہ ایک دوائی غذا ہے جس کا بنیادی جز میدا، گھی اور شکر ہوتا ہے، اور اسے موسم سرما میں بطور ٹانک کے استعمال کیا جاتا ہے۔ خمیرہ، اب یہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، خمیرہ کا زبان، تو خمیرہ فلاں، تو خمیرہ فلاں، یہ ایسا مرکب ہے جس میں کچھ عرصہ بعد خمیر پڑ جاتا ہے، یعنی ایسی ادویات ہوتی ہیں کہ ان کو جب آپس میں مکس کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس میں خمیر آ جاتا ہے، وہ پھر وہ خمیر جو ہے بطور دوا کے کھایا جاتا ہے، جو جسم میں رطوبات کی کمی جو ہو گئی تھی اس کو پورا کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں کہ جب ان کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے تو ان کے اندر خمیر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو خمیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ خمیرہ
رطوبات کی کمی کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں دیا جاتا ہے. یہ خمیرہ اندر جاتا ہے اور رطوبات پیدا کرتا ہے. التریفل یہ دراصل آیوویدک مرکب، آیوویدک آپ جانتے ہیں نا، آیوویدک بھی ایک طبی نظام ہے ہندوستان کا. جس طرح ہمارے ہاں طب یونانی ہے، طب پاکستانی ہے، تو انڈیا میں جو جی طب ہے اس کو کہتے ہیں آیوویدک. تو آیوویدک میں مرکب ترفلا یہ ایک دوائی کا نام ہے جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، حلیلہ، بلیلہ، آملہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں برابر وزن میں، اس کو ترفلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ہاں پاکستان میں کمپنیاں کیا کرتی ہیں یا حکما کیا کرتے ہیں کہ اس ترفلا کا ایک قسم کا معجون بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھکی کے بجائے معجون بنا دیتے ہیں. تو یہ اس کو پھر اتریفل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دماغی اور بلغمی امراض کے لیے بہترین تریاق مانا جاتا ہے. اس کا مزاج عضلاتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ترفلا کا عضلاتی مزاج ہوتا ہے. تو یہ بلغمی امراض اور دماغی امراض میں ہوتا ہے. نمبر 5 معجون اور جوارش. معجون تو آپ جانتے ہیں معجون کیا ہوتا ہے. تو معجون اور جوارش میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. معجون کیا ہے؟ معجون ایک نیم منجمد اور غلیظ القوام مرکب ہے. یعنی یہ گاڑھے قوام والا ایک نیم منجمد، یعنی بالکل جمع ہوا بھی نہیں ہوتا اور بالکل پانی کی طرح بھی نہیں ہوتا، سیال بھی نہیں ہوتا اور بالکل جمع ہوا بھی نہیں ہوتا، نیم منجمد ہوتا ہے. اور غلیظ القوام یعنی گاڑھا ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے ادویات کا جسے عام طور پر شہد یا چینی کے قوام، یعنی چینی کا وہ کیا کہتے ہیں قوام، وہ شیرہ، چینے کے شیرے میں بنایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں معجون. ٹھیک ہے؟ جوارش بھی معجون کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن جوارش میں اور معجون میں، عام معجون میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب ادویات کو بالکل پاؤڈر کر دیا جاتا ہے، آپ کے 5-10 ادویات تھیں، 10 چیزیں تھیں، تو ان کو آپ نے بالکل پاؤڈر کر دیا اور اس پاؤڈر کا آپ نے جو اس میں شہد ملا کر یا شیرہ ملا کر جو قوام بنایا، اس کو معجون کہتے ہیں. لیکن جوارش میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں ادویات کو پاؤڈر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اجزاء موٹے اور دردرے رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ معدے اور آنتوں میں زیادہ دیر تک ٹھہر کر اپنے اثر کر سکیں. جیسے جوارش کمونی ہے. جوارش کمونی کا جزو اعظم جو ہے وہ زیرہ ہے. اب جوارش کمونی بنانے کے لیے جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، پودینہ، زیرہ وغیرہ، ان کو بالکل پاؤڈر نہیں کیا جاتا، ان کو تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا چھوڑا جاتا ہے، دردرا سا، تاکہ اس کے ٹکڑے ٹوٹ کے پڑے رہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ معدے میں جاتا ہے، جو چیز پاؤڈر ہوتی ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے، اور جو چیز کیا کہتے ہیں دردری ہوگی تو وہ معدے میں جا کر جلدی ہضم نہیں ہوگی. اب جوارش کمونی کا یہی فنکشن ہوتا ہے، اس کو دردرا بنایا جاتا ہے تاکہ یہ معدے میں 10 منٹ کے بجائے 1 گھنٹے تک رکی رہے، اور وہاں پر جا کر زیرے کے اثرات جو ہیں یا پودینے کے جو اثرات ہیں وہ معدے پر اثر انداز ہوں، اور وہ گیسیں وغیرہ جو پیدا ہو رہی ہیں یا جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو جوارش اور معجون میں یہ فرق ہے. معجون میں ادویات کو پاؤڈر کیا جاتا ہے اور جوارش میں پاؤڈر نہیں کیا جاتا، ان کو دردرا سا چھوڑا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں جو کمپنیوں کے جوارش ملتے ہیں، کمپنی کو آپ جوارش کمونی لے لیں یا اور بھی جوارشات جو ہیں آپ دیکھیں تو وہ سارے پاؤڈر کیے ہوتے ہیں، ساری چیزیں، ان میں کوئی بھی چیز دردری نہیں ہوتی. یعنی جوارش کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. وہ تو معجون ہوتے ہیں، اس کو ہم معجون کمونی کہہ سکتے ہیں، جوارش کمونی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں آج آپ تو نہیں بناتا، پہلے 1-2 سال پہلے میں بناتا ہوتا تھا جوارش کمونی، وہ بناتا تھا میں 5-5 کلو 10-10 کلو کٹھی بناتا تھا. میں اسی طرح کرتا تھا کہ اس میں زیرہ اور یہ چیزیں جو ہے نا ان کو بالکل پاؤڈر نہیں کرتا تھا، ان کو دردرا سا کرتا تھا تاکہ وہ ثابت ہوں. وہ پھر بعض اوقات لوگ لیتے تھے، کہتے تھے جی آپ کی تو جوارش آپ نے جو دی ہے تو یہ تو کھائی نہیں جاتی، مطلب وہ نہیں ہے. لوگ عادت ہوئے ہیں نا، لوگ تو کہتے ہیں بس حلوے کی طرح چیز ہو تو ہم کھائیں. پھر میں ان کو سمجھاتا تھا بھائی جوارش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے حلوہ نہیں بنانا، اس کو تھوڑا موٹا 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 چھوڑنا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، اس کا نام کا مطلب یہی ہے جوارش کا. نمبر 6 پہ جو شاندہ آ جاتا ہے، چند ادویات کو پانی میں ابال کر تیار کیا جانے والا مرکب. اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب گلے میں خراش، نزلہ، زکام، ٹھیک ہے، اور مریض جو ہے نا پھکی نہ کھا سکے تو پھر جو شاندہ اس کو پلایا جاتا ہے. نمبر 7 فرزجہ اور طلا. یہ بیرونی استعمال کی چیزیں ہیں. فرزجہ کو آپ سمجھ لیں کہ پٹی یا بت، اس قسم کی چیز بیرونی استعمال کے لیے جو
کہیں لگائی جاتی ہے کوئی چیز. اور طلا جو ہے یہ بھی پانی کی طرح ہوتا ہے, یہ بھی بیرونی استعمال کے لیے ہوتا ہے. یہ دونوں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ لگانے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو فرزجہ مخصوص شافہ یہ بتی کو کہتے ہیں جو خواتین اندرونی سوزش کے لیے استعمال کرتی ہیں, جبکہ طلا وہ روغن دار ملائم دوا ہے جو کسی عضو کی چوٹ یا ڈھیلے پن کو دور کرنے کے لیے بیرونی طور پر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا. اب اس کی تصویریں ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایک منٹ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, سبق نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے. سفر کا آغاز ہم کہاں کھڑے ہیں. پچھلے اسباق میں دوا اور کیا کہتے ہیں اس کے مرض کے درجات ہم نے پڑھے تھے. تو قانون مفرد اعضاء کے نسخہ جات کو اس کو چھوڑیں. یہ دیکھیں دوا کے بنیادی 6 ہم نے پڑھے تھے. محرک, شدید, ملین, مسل, مقوی, اکسیر. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا یہاں پر پھر الٹا ہو گیا, یہ مقوی بعد میں, اکسیر پہلے. اچھا, ابتدائی درجات. محرک ایسی دوا جو کسی مفرد عضو کو سکون کی حالت سے نکال کر فعل میں لے آئے. ٹھیک ہے نا. محرک کا مطلب ہے حرکت دینا, یعنی عضو کے اندر جو سکون پیدا ہوگی ہے وہ تھوڑا سی اس کو حرکت دیتی ہے, ہلکی سی پش کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی سردیوں میں تو کہتے ہیں تھوڑا سا دھکا دو, تو محرک دوا بس ہلکا سا دھکا دیتی ہے, سٹارٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. شدید دوا جو ہے یہ دوا محرک سے ذرا تیز اثر رکھتی ہے. ملین یہ وہ دوا ہے جس میں محرک اور شدید اثرات کے ساتھ ساتھ فضلات کو جسم سے خارج کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے. اور مسل اس دوا میں محرک, شدید اور ملین اثرات کے علاوہ ادرار کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا, پیشاب لانے کی قوت بھی ہوتی ہے, اور اسے کم مقدار میں دے کر مقوی اثرات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. مقوی, اچھا یہ بس آپ نے اس کو 5, یہ تھوڑا سا الٹا ہو گیا, اس کو ادھر رکھنا ہے, اس کو ادھر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایسی اشیاء جن میں غذا اور دوا اور زہر تک شامل ہیں جو کسی عضو کی طرف خون کو آہستہ آہستہ جذب کرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ دوا ہے اکسیر جو فوراً خون میں جذب ہو کر اپنا اثر شروع کر دے, اور یہ وہ دوا ہے جو شروع کر دے اور مدتوں تک اپنا شفائی اثر جسم میں قائم رکھے, اور اسے عام طور پر دائمی امراض جیسے شوگر, سوزاک, چنبل وغیرہ کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے. اب آگے ہنگامی ادویات. تعریف. تریاق اس دوا کو کہتے ہیں جو کسی زہر کو باطل کر دے یا یکدم جسم کی حالت کو تبدیل کر دے. اب یہاں پر دیکھیں یہ شیشی بنائی ہوئی ہے, تو تریاق ادویات جو ہے نا بہت تھوڑی مقدار میں دی, بھی تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہیں اور ہوتی بھی تھوڑی مقدار میں. اس طرح کی چھوٹی سی شیشی میں یا کسی بوتل میں سیو ہوتی ہیں, کھانی تھوڑی سی ہوتی ہیں, 1 چاول کے برابر, 2 چاول کے برابر. ٹھیک ہے نا. اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی زہر یا مرض جیسے ہیضہ, خونی قے سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہو. اچھا یہاں پر نا ایک بات یاد آ گئی مجھے تریاق سے. یہاں اسلام آباد میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر غلام صابر, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, اور اس نے ہومیوپیتھک کا بہت بڑا اسپتال بنایا ہوا ہے, پورا ایک پلازا بنایا ہوا ہے. اور یہ ڈاکٹر جو ہے ایک ہفتہ پاکستان میں بیٹھتا ہے, پھر اگلا ہفتہ جرمنی میں بیٹھتا ہے, پھر اگلا ہفتہ فرانس میں بیٹھتا ہے, اور پھر اگلا ہفتہ یو کے میں بیٹھتا ہے. یعنی مہینے کے جو 4 ہفتے ہیں نا یہ 4 ملکوں میں بیٹھتا ہے, اور بہت ماہر ڈاکٹر ہے ہومیوپیتھک کا, اور کیا کہتے ہیں نیک انسان ہے, باشرہ انسان ہے. اپنی کلینک کے سامنے اس نے بہت بڑی مسجد بھی بنائی ہے, اذان خود دیتا ہے, اقامت خود کرتا ہے. تو یہ ایک دفعہ نا اسی طرح جس طرح ایک ہفتہ ادھر ہوتا ہے, ایک ہفتہ تو ادھر باہر, کسی اس ہفتے میں یہ باہر تھا کسی ملک میں, تو اس کا اپنے بھائی کو کچھ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, تو پمز لے کے گئے گھر والے, تو ادھر کمپلیکس اسپتال ہے اسلام آباد میں, وہاں لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے
کہا کہ بس اس کو آپ لے جائیں. جس طرح ہوتا ہے نا کوئی انسان بس مرنے والا ہوتا ہے, ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں نا, تو پھر کہتے ہیں چلو لے جاؤ, بس گھر لے جاؤ, اب اس کو کوئی تھوڑی سی خدمت کرو, ختم ہو رہا ہے یہ. تو اس کے بھائی کو بھی اس طرح ہی کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, تو پمز والوں نے کہا بس اس کو لے جائیں, آپ گھر لے جائیں. تو ظاہر ہے گھر والوں نے اتنی دیر میں, ظاہر ہے اس نے کئی گھنٹے گزرے ہوں گے یا ایک آدھ دن گزرا ہوگا, تو اس کو فون کر لیا ہوگا. اتنے میں پمز سے وہ اس کو ایمبولینس میں لے کر گھر لے کے آئے, اور گھر اس کا ادھر اپنے کلینک پہ لے کے آئے. ادھر سے گاڑی ایمبولینس پہنچی اور ادھر سے یہ بھی پہنچ گیا. اور اس وقت میرے والد صاحب جو ہے نا ادھر اس کے پاس دوائی لینے گئے ہوئے تھے اس کی کلینک پہ. تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ یہ جلدی سے آیا, گاڑی سے اترا, ابھی کلینک کے باہر ایمبولینس کھڑی تھی, اور اس نے ایک پرس اپنا وہ بیگ کھولا اور بیگ میں سے ایک شیشی چھوٹی سی نکالی اور چند قطرے جو ہے نا اپنے بھائی کے منہ میں ڈالے, اور بس 5 منٹ کے بعد اس کا بھائی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو تریاق جو ہے نا اس قسم کی چیز ہوتی ہے. اب یہ لبوب مغزیات پر مبنی دوائی کو کہتے ہیں. حلوہ ہوتا ہے. خمیرہ وہ دوائی جس کے اندر خمیر پیدا ہو جاتا ہے. اور اطریفل جو ہے, یہ ترفلا جو حلیلہ, آملہ اور بہیڑا اس کو کہتے ہیں. معجون اور جوارش, معجون کو کہتے ہیں, جوارش تھوڑی سی دردری ہوتی ہے جو شاندہ عام طور پر ابال کر قہوہ بنا کر دیا جاتا ہے. اور فرزجہ اور طلا جو ہے یہ بیرونی استعمال کے لیے ہوتے ہیں. آگے پھر ان کی وہی تفصیل ہے جو بھی ہم نے ساری پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ دہرانے کی ضرورت. ہاں یہ دیکھ لیں, معجون میں اس طرح پاؤڈر کر کے شہد یا شیرہ بنا کر معجون بنایا جاتا ہے, اور جوارش میں اس طرح دردرا کیا جاتا ہے, پاؤڈر نہیں کیا جاتا, چیزوں کو توڑ دیا جاتا ہے, توڑ کے ڈالا جاتا ہے. وہ اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح تصویر میں نظر آ رہا ہے, لیکن دردرا ہونا چاہیے جیسے یہ اوپر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں جوارش, ٹھیک ہے. فرزجہ جو ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے, طلا جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا سارا سبق آج کا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کوئی بات سبق سے متعلق پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. شاہ جی صاحب میں بات کہوں گی, جی یہ جو جوارش کمونی کے بارے میں آپ نے فرمایا نا, ہم، تو ایک پیشنٹ تھا اسپتال میں داخل تھا, اس کو معدے کی تکلیف تھی, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. ہم، تو اس کی بھائی آیا اور مجھ سے کہا, تو میں نے اس کو جوارش کمونی دی نا, ہم، تو وہ اسپتال میں جب ان کو کھلایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اپنا گھر آ گیا. اچھا, دوسرا ہمارا ایک ساتھی تھا افغانستان میں, ہم، اس پر یہ ہچکی آ گئی تھی. ہم، تو جب وہ مجھ سے فون پر بات کر رہا تھا تو وہ ہچکچا رہا تھا نا, ہم، تو میں نے ان کو جوارش کمونی کے بارے میں بتایا, تو انہوں نے جیسے ایک چمچ کھا لیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم، اور یہ جو کراچی کا ابو عاصم ہے, قاری بلال صاحب, عطر کا جو کاروبار کرتا ہے, ہم، اس کو بھی ہچکیاں لگی تھی. تو انہوں نے جو ہے فون پہ کسی سے یعنی کہا حکما سے کہ مجھے کوئی دوا بتا دے کہ میرا ہچکی وہ بند ہو جائے. تو میں نے ان کو بھی ایک جوارش کمونی بتائی, تو جب انہوں نے وہ کہا تو وہ بھی بالکل